اسی طریقے سے اگر ایک انسان بیمار ہو ماہ مبارک میں اور وہ اس بیماری کے سبب روزے نہ رکھ سکے اور ماہ مبارک کے بعد اس کی بیماری دور ہو جائے گا، لیکن وہ بیماری دور ہوئی، کوئی دوسری بیماری یا دوسرا کوئی عذر اس کے سامنے آ گیا جس کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ سکتا، مثلا مسافر ہو گیا یا کوئی اور مشکل اس کے پیش آ گئی کہ جس کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ سکتا، اور اس کی وجہ سے وہ آئندہ رمضان مبارک تک قضا روزے نہ رکھ سکے۔ مثلا ایک انسان بیمار ہوا، اس سے روزے چھوٹے، ماہ مبارک ختم ہوا، ختم ہونے کے بعد وہ درست ہو گیا، اس کی صحت صحیح ہو گئی، لیکن جیسے ہی کچھ دن گزرے، مہینہ 15 دن، وہ پھر کسی مشکل میں گرفتار ہو گیا، کسی مشکل میں آ گیا، سفر گئے یا کوئی اور بات ہو گئی یا کوئی بیماری دوسری لاحق ہو گئی، تو اب اس کا وہ کیا کرے؟ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ ان ماہ مبارک کے روزوں کی جو چھوٹے ہیں، اس کو جو ہے صحت مل گئی تھی لیکن دوسری کوئی مشکل اس کو لاحق ہوئی تھی، اس کو اوپر جو ہے قضا واجب ہے، اس کا جب بھی وہ عذر دور ہو جائے گا اس کی قضا اس کو کرنا پڑے گی۔ اور ہر دن کے بدلے مستحب یہ بھی ہے کہ وہ ایک مدطعام بھی دے، احتیاط واجب کی بنا پر ایک مدطعام بھی اس کو دینا چاہیے، یعنی 3 پاؤ کھانا کسی فقیر کو، مسکین کو، یتیم کو دینا چاہیے، یعنی قضا روزے کی قضا بھی کرے گا اور اس کے بعد جو ہے اس کو کھانا بھی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے رمضان المبارک میں روزے نہ رکھے اور رمضان المبارک کے بعد اس کا عذر دور ہو جائے اور وہ آئندہ رمضان المبارک تک عمدن روزوں کی قضا نہ بجا رہے، مثلا ایک انسان ہے، اس سے وہ بیمار ہوا، بیمار ہونے کے بعد میں جو ہے اس کو جو ہے روزے چھوٹے، اس کے بعد ماہ مبارک ختم ہو گیا، وہ جو ہے صحت یاب ہو گیا، مگر اندن جان بوجھ کر ان روزوں کو اس نے نہیں رکھا، ٹھیک ہے، ان کی قضا نہیں کی، تو ضروری ہے کہ روزوں کی قضا کرے اور ہر دن کے لیے ایک مدطعام بھی فقیر کو دے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص روزے رکھنے میں کوتاہی کرے یہاں تک کہ وقت تنگ ہو جائے، مثلا ایک انسان سے روزے قضا ہوئے اور وہ جو ہے مثلا اس میں جو ہے ڈھیل کرتا رہا اور وقت جو ہے تنگ ہو گیا، مثلا ماہ مبارک میں آنے میں 2 4 10 دن رہ گئے اور وقت کی تنگی میں اسے کوئی عذر پیش آ جائے، مثلا اب جو ہے مثلا ماہ مبارک کے 10 دن ہے اور 10 روز اس سے قضا ہوئے تھے، لہٰذا یہ تنگ وقت ہے، صرف 10 دن ہمارے پاس بچے ہیں، لیکن اب ہم رکھنا چاہ رہے ہیں تو کوئی اور عذر پیش آ گیا، تو ضروری ہے کہ روزوں کی قضا کرے اور احتیاط کی بنا پر ہر ایک دن کے لیے ایک مدطعام فقیر کو دے، اور اگر عذر دور ہونے کے بعد مصمم یعنی حتمی ارادہ رکھتا ہو کہ روزوں کی قضا بجا لائے گا، لیکن قضا بجا لانے سے پہلے تنگ وقت میں اسے کوئی عذر پیش آ جائے تو اس صورت میں بھی یہی حکم ہے، یعنی اگر انسان جو ہے واجبات کو ادا کرنے میں، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر وہ انسان واجبات کو ادا کرنے میں ٹال مٹول کرتا رہے اور وہ جو ہے ان واجبات کو ادا نہ کرے تو شریعت کہتی ہے کہ اب اس کے اوپر جو ہے ٹیکس بھی لازم ہوگا کہ وہ جو ہے ایک مدطعام بھی دے۔ اسی طریقے سے اگر انسان کا مرض چند سال طول کھینچ جائے، مطلب ایک انسان ہے بیچارہ اس سال ماہ مبارک میں بیمار ہوا اور یہ بیماری جو ہے اس کو 5 6 سال 4 سال مثلا کسی کو بیچارے کو ہو گئی، اور تو ضروری ہے کہ تندرست ہونے کے بعد آخری رمضان المبارک کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا بجا لے، مثلا 10 سال جو ہے وہ بیمار رہا اور اب جو 10 سال کے بعد ماہ مبارک اس سے پہلے وہ صحت یاب ہو گیا، تو جو آخری اس سال کا ماہ مبارک گزرا ہے صرف اس کی قضا بجا ہے، لیکن اس سے پہلے والوں کیا کریں، اس سے پچھلے سالوں کے، اس سے پہلے جو اس سے روزے چھوٹ گئے ہیں اس میں ہر دن کے بدلے ایک مدطعام فقیر کو دے دو، اس کی قضا اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ یعنی ہماری شریعت کتنی سہل ہے، اسے اگر کوئی خود ہی مشکل بنائے تو مشکل بنتی ہے، ورنہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم 20 سال بیمار رہے ہو تو لہٰذا ہمیں کیا معلوم کہ تمہاری صحت نہیں تھی، اب تو تم صحت یاب ہو گئے لہٰذا ان کی قضا کرو، نہیں، اللہ جو ہے ایسا نہیں ہے، ظالم نہیں ہے، اللہ جو ہے عادل ہے، انسان کی حالت اور کیفیت کو دیکھنے کے بعد میں تکلیف دیتا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر تم اتنے دنوں بیمار رہے ہو، 10 سال بیمار رہے ہو، 15 سال بیمار رہے ہو،
اب تمہارے اوپر یہ گراں ہے، یہ بہت ہی مشکل ہے کہ تم جو ہے ان کو قضا کر سکو، لہٰذا تم جو ہے ان کی قضا نہ کرو بلکہ اس سال کی قضا کر لو جو اس سال میں، جس سال میں تم ٹھیک ہوئے ہو، اور پچھلے سالوں کے لیے انسان جو ہے وہ کیا کرے، ایک متعام فقیر کو دے دے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ماہ مبارک کے روزوں کی قضا کرنے میں کئی سال کی تاخیر کر دے، مطلب ٹال مٹول کرتا رہے، اس سال رکھوں گا، اگلے سال رکھوں گا، اس سے اگلے سال رکھوں گا، تو ضروری ہے کہ قضا کرے اور پہلے سال میں تاخیر کرنے کی بنا پر ہر روزے کے لیے ایک متعام فقیر کو دے، لیکن باقی کئی سالوں کی تاخیر کے لیے اس پر کچھ بھی واجب نہیں ہے، یعنی پہلے سال کی تاخیر میں اس کو جو ہے ایک متعام دے۔ اور یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں اس وقت، اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے روزے جان بوجھ کر نہ رکھے، جیسے کہ ہمارے بہت سے لوگ صحت مند ہونے کے بعد، تندرست ہونے کے بعد، تمام سہولتیں ہونے کے بعد، اے سی میں بیٹھنے کے بعد، جیسے کہ ہمارے بہت سے لوگ جو ہیں، ہمارے جوان جو ہیں وہ کیا ہے، روزہ نہیں رکھتے۔ اگر کوئی شخص رمضان مبارک کے روزے جان بوجھ کر نہ رکھے تو ضروری ہے کہ ان کے قضا بجا لائے اور ہر دن کے لیے 2 مہینے روزے رکھے، یا 60 فقیروں کو کھانا دے یا ایک غلام آزاد کرے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر روزے نہیں رکھتا ہے صحت مند ہونے کے بعد، تمام جو ہے سہولتیں ہونے کے بعد، ایک غلام آزاد کرے، اور اگر آئندہ رمضان مبارک تک ان روزوں کی قضا نہ کرے تو احتیاط لازم کی بنا پر ہر دن کے لیے ایک متعام کفارہ بھی دے۔ کتنا مشکل ہے کہ اگر انسان جان بوجھ کر اللہ کی شریعت سے جو ہے وہ کھیل کرے گا، اگر اللہ کی شریعت کو چھوڑے گا، تو پھر پروردگار جو ہے وہ بھی جو ہے رحم نہیں کرتا، اللہ ان پر رحم کرتا ہے جو اپنی حالت کو خود رحم کرتے ہیں۔ لہذا جب اس نے جو ہے اللہ کی شریعت کا مذاق اڑایا اور اس نے جو ہے صحت ہونے کے بعد، دولت ہونے کے بعد، تمام مشکلیں نہ ہونے کے بعد جو ہے روزوں کو چھوڑا اور ٹال مٹول کرتا ہے، جیسے کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ اے سی میں لیٹنے کے بعد بھی اور تمام جو ہے عیش و عشرت میں رہنے کے بعد بھی روزوں کو نہیں رکھتے ہیں، تو اللہ ان سے کہتا ہے کہ ہر دن جو روزہ چھٹا ہے اس کے بدلے 60 روزے رکھنے پڑیں گے، یا 60 مسکینوں کو کھانا پلانا پڑے گا، اور یا ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا، اور اگر اس میں اور تاخیر کر دی قضا کرنے میں تو پھر ان کے علاوہ ایک متعام بھی ہر روزے کے بدلے دینا ہوگا۔ تو لہٰذا اس مسئلے کو بڑے غور سے سنیں، جو لوگ جو ہیں ان روزوں کو جان بوجھ کر بغیر کسی عذر، بغیر کسی علت کے چھوڑتے رہتے ہیں۔ پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جلد سے جلد ہم تمام ہی جہاں جہاں بھی یہ وبا مرض پھیلا ہوا ہے اس سے تمام مومنین کو نجات دے اور اپنے حفظ و امان میں فرما۔ والحمدللہ رب العالمین۔